بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. اعلان کے باوجود نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں بہت بڑا گناہ اور بدترین معصیت اور قبیح فعل ہے نمازی کے آگے گزرنا. انہوں نے پوچھا ہے کہ خواتین کے بارے میں ابھی جو بل منظور ہوا ہے اس بل کے منظور ہونے پر لوگوں نے رات کو اذانیں دینے شروع کر دی. کیا اس طرح اذانیں دینا جائز ہے؟ جب مصیبت اور تکلیف ملک پر اور مسلمانوں پر آ جائے تو ان کے دفع کرنے کے من جملہ تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اذانیں دی جائے. اللہ اس بلا کو ٹال دیتا ہے. شوہر کے پاس صرف اتنے پیسے ہو کہ صرف بیوی مہر ادا کر سکتا ہو تو اہلیے سے وہ پیسے ہدیتاً لے سکتا ہے گھر کے خرچے کے لیے یا اس سے ادھار لے سکتے ہیں. صورت میں کہ جب رقم جمع ہوگی تو واپس لوٹا لے سکتا ہے. کیا غیر مقلدین کا نماز جنازے کا طریقہ صحیح؟ اگر نہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ سکتے یا نہیں؟ غیر مقلدوں کا طریقہ نماز خالص بدعت اور بے دینی ہے. جہاں تک ہو سکے ان سے بچیں. جنازہ حقیقت میں نماز نہیں ہے، دعا ہے اور دعا میں شرکت کر سکتے ہیں. پوچھنا یہ کہ ایک شخص قربانی کے لیے گائے لایا، اگر وہ گائے تو کیا پھر نئے جانور لا کر قربانی ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر وہ گائے مر گئی تو اس کی جگہ دوسرا جانور کھڑا کرنا واجب ہے. ایک شخص کے پاس قربانی کے لیے ایک گائے کے پیسے ہیں مگر ذبح کے بعد اس گائے میں سے مرا ہوا بچہ نکلا تو ایک شخص کی قربانی ہوگی، اگر نہیں تو اس کو دوبارہ کرنا نہ. اگر بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے. یہ غیب کے خزانے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قصدن ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر بھولے سے ایسا ہوا ناجانی میں تو اللہ معاف کرے گا. قربانی بغیر کراہیت کے درست ہے. پوچھنا ہی کہ قربانی عورتوں پر واجب ہے؟ جی ہاں، توفیق ہوتے اللہ باللہ. ماتھے پر عمر لکھنا بھی غلط ہے اور ناف کے نیچے علی لکھنا بھی بدترین بے ادبی ہے اور ایسے پرچیاں بنا کے دینا بھی گناہ ہے، اشاعت فاحشہ ہے. ایک شخص نے ایک بندے کے ساتھ بھلائی احسان کیا تو اس بندے نے اس شخص کو سجدہ کیا. بعد میں شرک کا خیال آیا اور توبہ استغفار کیا. پوچھنا ہے کہ شرعی حکم کیا ہے؟ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ اپنا نکاح بھی دوبارہ کر لیں، کیونکہ مخلوق کا سجدہ کفر ہے اور اس سے وہ شخص مرتد ہو گیا ہے. اس لیے کلمہ شہادت و نکاح دوبارہ کر لیں. ایک نے بینک سے گاڑی قسطوں پر لینا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. باہر سے گاڑی لیتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، مہنگی سستی تم جانو، اور سود کا کام جائز نہیں. نص اور ظاہر میں کیا فرق ہے؟ نص محمد، نص الحکم الشرعی، نص الحکم الصریح. احیانا یکون ظاہرا و احیانا یکون خفیا والمسألۃ اصولیۃ فرجی لیا. سوق الکلام کو نص کہتے، اس سیغے سے بات واضح نہ تو اس کو نص کہتے. بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، استاذ کو کہتے وہ سمجھا دے گا. یہ نور الانوار یا مختصر. عرفات میں قیام کے دوران سردی بہت ہوتی ہے، اکثر بارش بھی ہو جاتی ہے. اگر جسم کو ڈھانکے تو دم لازم آتا ہے تو کیا کوئی گرم انجیکشن یا گرم دوائی استعمال کر سکتے ہیں؟ اتنا گرم بھی نہیں کہ سب کچھ چہرہ نکل جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہاں کی بارش اور وہاں کی سردی. سر نہ ڈھانکے، باقی جسم ڈھانکنا جائز ہے. سر کھلا رکھے. ایک شخص عالم ہے، حافظ ہے، 1 سال تبلیغ میں بھی گیا ہے اور کیبل دیکھتا ہے کہ ایسے امام کے پیچھے جب علم ہو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو شخص ان کے ان اعمال سے واقف ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے.
امام سے قرات میں غلطی ہو گئی، مقتدی رکن دیا، امام نے لیا، بعد معلوم کو مقتدی بغیر وضو تھا، اب نماز کا کیا ہوگا؟ مقتدی بغیر وضو تھا لیکن تھا نماز میں، نماز ہو گئی اس کی۔ اگر غیر نمازی لقمہ دے دے تو لکھا ہے کہ نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن اگر نماز کے دوران ایک شخص شریک ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ وضو سے نہیں تھا، ایسی صورت میں تخفیفاً نماز جائز ہے۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھائیوں میں پہلے کی طرح محبت نہیں رہتی، گھر میں محض جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دے، سورہ تغابن پڑھا کریں۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ بھائی لوگ بہنوں کو والد کا میراث نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ بہن نے مجھے معاف کیا، حالانکہ بہنوں نے معاف نہیں کیا ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے، بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ فرض ہے۔ بعض علاقوں میں والد اپنی زندگی میں بیٹوں کو زمین تقسیم کرتا ہے، حالانکہ بیٹی بھی ہوتی ان کو کچھ نہیں دیتا، حرام ناجائز، یہ تقسیم باطل ہے۔ زندگی میں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا۔ مسجد میں پارے یا قرآن مجید ضرورت سے زیادہ ہو اور ان میں کوئی تلاوت ذاتی نہ کسی اور مسجد میں منتقل کرنے کی اجازت آئی ہے۔ کسی عورت یا لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی کہ کیا اس عورت یا لڑکی پر بھی حد لگے گی؟ نہ، اس پر حد نہیں آتی، وہ تو مجبور ہے۔ مشرف صاحب جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ ناخن کاٹ کر پھینک دینا بہتر ہے یا دفن کرنا؟ دفن کرنا بہتر ہے، لیکن اگر ایسی جگہ ڈالے جائے جہاں پاؤں نہیں پڑتے ہو تو جائے گا۔ وضو کرتے وقت داڑھی کے بال نالے میں گر جاتے، تو نہ گرا، خود گرے، معاف ہے۔ امریکہ میں کاروبار کرنی ہے، ہم دو بھائی ہیں، پارٹنر ہیں، ایک دکان میں شراکت ہے، ہم دونوں تنخواہ لیتے دکان سے ٹائم کارڈ پر، اور وہاں پر یہ دستور ہمارے لینے لیے یہ جائز یا نہیں؟ جو دستور ہے وہ خلاف شرع نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ عیسائی بھی بنی اسرائیل ہے یا صرف یہود؟ دونوں، تمام مسلمان بنی اسماعیل ہے یا صرف عرب بنی اسماعیل؟ بدعتی کے مفتی اکمل نے مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو حج کرائے تو حج کرنے والے کا حج فرض قبول نہیں ہوگا بلکہ نفلی شمار ہوگا، اگر حج کرنے والے کا پہلا حج ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جس نے کرایا فرضیت اس کی ادا ہو گئی، اس کا صحیح طریقہ یہ کہ پہلے رقم کا مالک بنایا جائے، پھر اس رقم کے مالک بننے کے بعد وہ کرے گا تو اس کا فرض ہوگا۔ وہ اس بات کو سمجھیں گے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ حج بدل بال اتفاق جائز ہے۔ ایک شخص مقروض ہے، اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے لیے بھی قرضہ لینے۔ کوئی شخص مقروض ہونے کے باوجود قربانی ادا کرتا ہے، ثواب ملے گا۔ سورہ کاف جمعے کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب قبل الجمعہ ہے۔ آنکھوں میں قرآن پڑھتے وقت دھندلاپن اور اندھیرا آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ فکشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، صبح و شام 10 مرتبہ۔ نعمان اور عمار کے معنی بتا دیں۔ نعمان اور نعمان دونوں طرف پڑھا گیا ہے، نعمتوں والا، اور عمار زیادہ عمر والا۔ فرض نماز کے بعد امام جو دعا مانگتے اس کا مانگنا فرض، سنت، واجب، مستحب۔ عیدین کی نماز کے بعد امام دعا نہ مانگے تو کیسا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد امام اور قوم کا مل کر اجتماعی دعا مانگنا سنت مستحبہ ہے، 20 کے قریب احادیث اس میں آئی ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد نہیں بلکہ خطبے کے بعد دعا مانگنا محقق ہے، خطبے سے پہلے نماز کے بعد دعا مانگنا بدعات میں سے ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ عدت میں ہے، 2 بیٹیوں کے پاس رہتی ہے، بیٹیوں میں بہت اختلاف ہے، دونوں بیٹے اور بہو ہے، ماں کا خیال نہیں کرتے، گھر بہت بڑا ہے، والد بیمار ہے کہ عورت عدت کسی دوسرے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ہاں جا کے عدت پوری کرنا، جہاں خاوند مرا ہے وہیں گزارے گی، 4 مہینے 10 دن گزارے جیسے بھی ہو۔ اسلام کی مشہور معروف کتاب کون سی ہے؟ مصنف کا نام بتائے۔ بڑی کتابوں میں سے تاریخ الامم والبلوغ ہے ابن جریر کی، یا البدایہ والنہایہ ہے ابن کثیر کا، یا الکامل ہے ابن الاسیر کی۔ عرض یہ کہ عشاء کے بعد یعنی وتر نماز پڑھنے کے بعد نوافل کی ادائیگی درست ہے یعنی نہ؟ اس کے علاوہ نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جو وتر پڑھ چکا ہے وہ نہ قیام اللیل پڑھ سکتا ہے نہ تہجد، وتر رات کی آخری نماز ہے۔ تم ادھر سے پوچھو ادھر سے پوچھو، اوپر سے نیچے سے جواب ایک ہی آئے گا۔
پورا پختہ مسئلہ ہے. رأيت اليوم في المنام بعد الفجر زنيت بأختي الكبيرة في الحمام وهي متزوجة وأنا أيضا. ما التعبير هذه الرؤيا؟ يعني إنها تستفيد منك إن شاء الله استفادة دينية ودنيوية. إنها تستفيد منك. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا شرح ثبوت حدیث کی روشنی واضح کرے. مولانا عبد المعبود صاحب نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت لکھا ہے، کتاب چھپی ہے 500 صفحے میں، اسے مطالعہ کرو. حدیث میں ہے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ ثم تقنے یدیک وتقول اللہم اللہم. نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو. ایک بدعتی نے دوران خطاب کہا جب آپ احد کے پہاڑ سے گزرتے تھے پہاڑ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ احد پہاڑ بریلوی لگے. یہ تو بریلویوں کی گیت بازی ہے. شیئرز کی لین دین بغیر سود کے جائے گی. ایک شخص صاحب حیثیت ایک نے 2 گائے کی قربانی کی، پھر بھی صرف ایک بکرے کی اللہ کی راہ میں عید کو قربان کرے اور دلیل دے کہ میں گائے کا گوشت کھاتا نہیں، جبکہ عام زندگی میں گائے کا گوشت کھاتا ہے. صرف ایک بکرے قربان کرنا کافی ہے. تو عید کے دن اس کو زبردستی گائے کا گوشت کیوں کھلاتے ہیں؟ خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ بکرے کی کر لے. آپ کون ہوتے منع کرنے والا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم سے ثابت کرو. جب کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری مسلم میں دکھاؤ. یہ غلام احمد قادیانی کی بات ہے. احادیث صرف بخاری مسلم میں نہیں ہے، سیاہ ستہ اور غیر ستہ بھری پڑی ہے. بعض لوگ قضا عمری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ درست ہے، جب قضا کر چکے تو پڑھنی پڑے گی. میں نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں توجہ صحیح رہے، لیکن حاصل نہیں ہوتی. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. مفتی صاحب میری والدہ ہر وقت بیمار رہے کہ اللہ صحت شفا دے. 1 سال کا بلڈ پریشر کے لیے کیپسول بتائے تھے، برائے مہربانی انتظام بتاؤ. 1 سال بعد آپ کو یاد آئے. ایس ایم اقبال کی فشارین، ایس ایم اقبال کی فشارین نام کی دوا ہے، میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے، 40 روپے کی 2 شیشیاں مل جائے گی. لیکن اس میں جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے، وہ غلط ہے. وہ خفا بھی ہوتا ہے کہ میں اس طریقے کو آپ کیوں غلط کہتے ہیں. میں نے کہا وہ 100% غلط ہے. اس کے مطابق آدمی کے جگر میں شگاف ہو جائے گا. اس کا طریقہ اس طرح کریں کہ فشارین آپ 1 لے لیں جب بلڈ پریشر ہو. بلڈ پریشر غائب ہو جائے گا 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن کے لیے. آپ دوبارہ نہ لیں. جب دوبارہ بلڈ پریشر ہونے لگے پھر لے لیں. اب 20-25 دن بعد ہوگا، پھر 1 لے لیں. اب 2-3 مہینے بعد ہوگا. اب 3 سال ہو گئے کہ میں نے لی ہے، 3 سال میں بلڈ پریشر نہیں ہوا. اب بنایا ہے ایک ایس ایم اقبال نے، اور طریقے میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس جو طریقہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے مطابق جب بھی کھایا تو کھانسی شروع ہو گئی اور تحقیق سے پتہ چلا کہ جگر میں سوراخ ہو گیا. تو میں نے جا کے اس کے ساتھ جنگ لڑی ایک دفعہ. میں نے کہا تو غلط طریقے لکھتا ہے، دوا تم نے بنائی مؤثر ہے، لیکن یہ جو تم کہتے ہو صبح و شام لے، 1 دن لے اور اگلے دن لے شگاف تیار ہے. نہ لے دوبارہ جب تک دوبارہ طریقہ وہ محسوس نہ ہو. اس طرح اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے بلڈ پریشر غائب ہو جائے گا. پکا پختہ علاج ہے بالکل. یہ نہیں کہ فائدہ ہوگا، بلڈ پریشر ہی نہیں ہوگا. جتنے لوگوں کو بتایا اور میرے طریقے پہ کھایا بلڈ پریشر ختم ہو گیا. میرا 3 سال بتیجی کا آج پیٹ کا آپریشن ہے، دعا اللہ پاک سے تو شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. یا رب جنہوں نے اموات کا ذکر کیا ان کی بخشش فرمائے، اور جن اموات کا ذکر نہیں ہوا ان کی بھی بخشش فرمائے. جن بیماروں کے لیے کہا ان کو صحت شفا دے، اور جن کے لیے نہیں کہا ان کو دوہری شفا عطا فرما. ہمارے ایک بزرگ مولانا عبداللہ ذاکری قریبی اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کی صحت اور شفا، تندرستی اور توانائی کے لیے بھی دعا فرمائیں. تسلیم بھائی کی کوئی عزیز علیل ہیں، رب کریم ان کو بھی صحت شفا دے.
جملہ حاضرین اور ان کے غائبین بیماروں کو صحت شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، دیگر دکھ درد میں مبتلا مسلمانوں کی یا رب مداوا و دستگیری فرما، دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، بلائے بیماریاں رفع دفع فرما، دونوں جہان کی خوشنودی اور سرخروئی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی